بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بے لفٹ ہے 79، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کہ نظم پڑھ کر اس میں موجود معلومات تصورات اخذ کر سکیں، مخصوص لب و لہجے میں بیت بازی اور نظم خوانی کر سکیں۔ دو حاصلات تعلم ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے کہ نظم کو پڑھنا کس طرح، ٹھیک ہے؟ نظم کو پڑھنے کے کیا کیا اصول ہونے چاہیے، تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی نظم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا حاصل تعلم ہے کہ نظم کو پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکے۔ جب تک بندہ نظم کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھے گا، اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم اس میں موجود جو شاعر کہنا چاہتے ہیں اس کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو نظم کو پڑھنے کے یہ 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ، الفاظ کی ادائی، ٹھیک ہے؟ یہ ادائیگی نہیں ہے، ادائی، ٹھیک ہے؟ الفاظ کی ادائی بالکل درست اور واضح ہونی چاہیے، یعنی کہ زبر، زیر، پیش، اس کا خیال کرنا آپ نے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے تاثرات، کہ نظم کے جذبات، جوش، فخر یا محبت کو آواز کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر کرے۔ اگر جوش والا مصرع ہے تو اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے چہرے پہ وہ تاثر لے کے آنا۔ اگر فخر والا یا محبت والا، جس طرح کا مصرع ہے اس طرح کے تاثرات آپ کے جو ہے وہ چہرے پہ ہونے چاہیے۔ آہنگ اور لے، نظم کو نثر کی طرح نہیں بلکہ ایک خاص ترنم اور روانی سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو نثر ہوتی ہے، نثر کسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے ابھی بات کر رہا ہوں، اس کو نثر کہتے ہیں۔ نظم کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنے کا ایک الگ انداز ہے، اس کو مکمل ترنم اور روانی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے وقفہ۔ وقفہ یہ علامات وقف، جسے رموز اوقاف بھی کہا جاتا ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے اور مناسب جگہ پر ٹھہرنا ہے۔ اگر ختمہ ہے تو وہاں ٹھہر جائے، اگر سکتہ ہے تو سانس لیے بغیر تھوڑا سا ٹکے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نظم، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ پھر آگے ہم نے چلنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ استاد کے لیے ہے خصوصی ہدایت، کہ استاد مکمل نظم کی بلند خوانی کر کے سنائے۔ جو سبق کے اندر نظم ہے اس کو پڑھے تاکہ درست تلفظ، آہنگ اور یعنی کہ یہ واضح ہو جائے۔ اس کے بعد طلباء سے باری باری آپ نے اسی نظم میں سے ایک ایک شعر دے تاکہ وہ پڑھیں، اور پھر ان کے بعد جو ہے بچوں کو بتلائیں کہ جو ہم نے اصول پڑھے اس کے مطابق آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے، تلفظ ہے، تاثرات ہے، آہنگ اور لے ہے، وقفہ ہے۔ اس کے بعد جس طرح یہ ایک مثال دیکھتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اب اس کے اندر جو تصورات ہے یہ دیکھ لیں، کیونکہ جو بھی شاعر جو ہے نظم کو لکھتا ہے اس کی نظم کے اندر مختلف قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں، ٹھیک؟ کس طرح ہم نے پہچاننا؟ ہم نے نظم کے کچھ اشعار ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ایک لفظ تھا بت قدو۔ اس کا معنی دیکھیں، بت قدو کا معنی ہوتا ہے بت رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تصور کیا ہے کہ وہ علاقے یا دنیا جہاں شرک کیا جاتا تھا ان کے درمیان کعبہ کی اہمیت، یہ اس نظم کا تصور ہے اس شعر کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک آپ نے لفظ پڑھا پاسباں۔ پاسباں کا جو ہے وہ معنی کیا ہے؟ محافظ ہے، پہرے دار۔ اس کا اب اس شعر میں اگر ہم اس نظم میں اس کا تصور کیا ہوگا کہ مسلمان اللہ کے گھر کے محافظ ہے اور اللہ ان کا محافظ۔ اس کے بعد ایک شعر آخر میں ہم نے پڑھا جس میں لفظ آتا تیغ، ٹھیک ہے؟ تیغوں اور خنجر، جس کا مطلب ہوتا تلواریں اور چھوٹا ہتھیار، بہادری، شجاعت اور اسلام کا تاریخی نشان، یعنی کہ ہلال کی مانند، چاند کی مانند۔ اب اس کے اندر چھپا ہوا پیغام ہم نے اس نظم کے اندر دیکھنا ہے کہ شاعر جو ہے اس نے کیا بیان کیا، وہ پیغام ہم نے پہچاننا ہے۔
یہ تین ہم نے پیچھے پوری نظم کو مکمل کیا، نظم کے چند اشعار تھے، اس میں ہمیں کیا ملا؟ عقیدہ ملا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کا گھر ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز ہے۔ ایک چیز ہمیں شجاعت ملی ہے کہ ہمارا ماضی بہادری اور توحید کی حفاظت سے روشن ہے۔ ایک چیز ہمیں اتحاد ملی ہے کہ ہماری سرحدیں زمین تک محدود نہیں بلکہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ تین چیزیں، اس کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ بالکل آسان، درمیان میں سلائیڈ کے جو لکھا ہوا ہے اس کا مرکزی خیال ہوگا کہ مسلمان ایک عالمگیر قوم ہے جن کی پہچان ان کا عقیدہ اور تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اس نظم کا عنوان یہ ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نظم ہے آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جو متعلقہ اساتذہ، اس کے بعد یہ 4 سوال آپ نے ان سے پوچھنے ہیں بچوں سے، تاکہ بچہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکے کہ نظم کے پہلے بند میں یا پہلے شعر میں شاعر نے کیا پیغام دیا یا کیا پیغام دے رہا ہے۔ دوسرا کہ نظم میں موجود کوئی سے 2 ہم آواز الفاظ اگر ہے تو آپ نے اس میں لکھنے، ٹھیک ہے، یہ فنی اس کے اندر خوبیوں میں آ جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نظم کا سب سے اہم لفظ یا تصور آپ کو کیا لگا۔ چوتھا، اگر آپ اس نظم کو کوئی دوسرا عنوان دینا چاہے تو وہ کیا ہوگا، یعنی کہ وہ نظم جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ 2 چیزیں، حصہ اول فن نظم خوانی، یعنی کہ الفاظ کو جذبات اور ترنم کے ساتھ ادا کرنے کا ہنر۔ دوسرا ہوتا ہے بیت بازی۔ بیت بازی کیا ہے؟ ایک دوسرے کا یعنی کہ شعروں کے ساتھ مقابلہ، اس میں یادداشت، حاضر دماغی اور شعر کا قدیم مقابلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم خوانی محض الفاظ پڑھنا نہیں بلکہ احساسات کی منتقلی ہے، اپنی یعنی کہ احساسات، جذبات کو منتقل کرنا، اس میں شاعر کے جذبات آپ کی آواز اور سامعین تک کس طرح آپ دینا چاہتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے۔ نظم خوانی کے اہم اجزاء: تلفظ کی ادائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد تلفظ کی ادائی گیا کہ الفاظ کو واضح اور درست مخارج سے ادا کرنا، صوتی آہنگ، آواز کا اتار چڑھاؤ، کب آواز اونچی کرنی کب مدھم، توقف، ٹھیک ہے، صحیح جگہ پر رکنا تاکہ شعر کا مفہوم واضح ہو سکے، جس کو علامات اوقاف بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نظم پڑھنے کے یہ اصول ہے: بحر اور وزن کے ساتھ اشارات، جذبات آپ نے کرنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور آنکھوں کا رابطہ سامعین کی طرف آپ نے متوجہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک نمونہ ہے یہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ بیت بازی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو شعر ہوتا ہے اس کے آخر میں جو لفظ اس سے پھر دوسرا شعر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ ہے آپ کے پورے لیکچر کا خاکہ کہ کس طرح ہم نے نظم کو پڑھنا ہے۔ مرکز اس کا احساسات، جذبات ہوتا ہے۔ بیت بازی میں یادداشت یا حاضر دماغی کو رکھا جاتا ہے۔ نظم خوانی میں نوعیت اس کی انفرادی اور مقصد سامعین کے دلوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ہے آج کا لیکچر ختم ہوا، یا تدریسی جانچ کریں اور یہ سرگرمی متعلقہ اساتذہ کلاس کے اندر کروائیں، پہلے خود نظم کو پڑھیں، اس کے بعد پھر بچوں سے ایک ایک شعر، اور اس کے اندر جو شاعر جو ہے پیغام دینا چاہتا ہے، جو معلومات ہے، تصورات ہے، وہ ہر بچہ بتلائے گا کہ شاعر اس کے اندر کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو 4 سوالات تھے وہ آپ نے پوچھنے، ہر بچہ اس کا جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔